الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا محور 20واں پارہ ہے، اور اس پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں بتانے سے کر رہے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا یہ تو بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، اور پھر اس سے باغات جو لہلہاتے ہیں ان کو بنانے والا کون ہے؟ آپ تو اس میں سے کسی کی شاخ یا کسی درخت کو بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مد مقابل بنانے والے ہیں۔ اور اس پارے کا جو اختتام ہے وہ اس آیت شریفہ کے ساتھ ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس میں مومنین کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے سمجھنے کے لیے۔ اب اس پارے میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے سبق کو ہمارے ذہن میں راسخ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت زیادہ اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں کہ انسان دیکھے، اس کو پہچانے اور اس کی طرف رجوع کرے، اور پھر توحید کے رنگ جو ایک انسان میں ہونے چاہیے، اور ایک انسان جو موحد ہے، توحید کو ماننے والا، اس میں نظر آنے چاہیے۔ توحید کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو یہ زمین کو قرار دینے والا ہے، اور پھر اس کے درمیان سے نہریں بہانے والا ہے، اور پھر اس کے لیے پہاڑ بنا دیے کہ اس کو سہارا دیں، اور پھر دو سمندر جو ہیں ان کے درمیان آڑ بنا دی۔ یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو جب بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا جواب اور اس کی نشاندہی ایک ہی ذات کی طرف ہوتی ہے، وہ لا محالہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی کے ساتھ اس کا تصور ممکن بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مجبور اور بے بس آدمی جب اپنی بے بسی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ کے علاوہ کون دینے والا ہے، اور پھر اس سے وہ جو تکلیف اور پریشانی ہے وہ دور کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کون ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا سمندروں اور خشکی کی جو اندھیرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ راہ دکھانے والا ہے، اس کے مختلف ذرائع ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلانے والا ہے، اس کے ذریعے بارشوں کا پیغام ہمارے تک پہنچتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کے اس بات کی طرف لانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے تو اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی عبادت کی طرف آؤ، کسی اور کی عبادت کے بارے میں نہ سوچو۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ کسی اور کا فضل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اکیلے۔ اور اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس بارے میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے سورہ قصص میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کا ذریعہ بنایا، کیسے ان کی بچپن سے ان کی پرورش ایسے گھر میں کی کہ اس سال میں فرعون مختلف اندیشوں کی وجہ سے بچوں کو قتل کرواتا تھا، جو بچہ پیدا ہونا قتل کروا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھیں کہ اس ہی گھر میں
اس ہی گھر میں اور اس ہی سال اور ان ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں پرورش پہنائی، اور اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں پروان چڑھانے والا کون ہے؟ اور صدا اس کی ایک ہی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام تھا اور یہ تنبیہ تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ ہے بس پہنچا دینا، بات کو کر دینا، لوگوں تک پیش کر دینا ان کے سامنے، لیکن اصلی جو ہدایت ہے، جو توفیق کی ہدایت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کی قدرت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ظاہر نہیں، جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، جو انسان دلوں میں چھپائے پھرتا ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے رات کو طاری کر دے تو آپ میں سے کون ہے جن کو آپ معبود بنا رہے ہیں، تو آپ کے لیے روشنی لانے کا سامان کون کرے گا؟ اور اگر وہ مکمل طور پر قیامت تک اگر صرف دن کو رکھ دے، دن کو بنا دے، تو آپ کے لیے رات کا سامان کون کرے گا؟ رات جس میں ایک انسان سکون حاصل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اس رات کو لانے والا کون ہے؟ تو یہ توحید کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کر بیٹھتا ہے بندہ کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ اور پھر فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کے لیے دن بھی اور رات بھی ایک دوسرے کے بعد بنائے کہ دن میں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کریں اور رات کو سکون حاصل کریں۔ اور پھر قارون کا قصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا فضل دیا ہوا تھا، اس کے اتنے بڑے بڑے خزانے تھے کہ اس کے جو خزانے کی کنجیاں ہیں اس کو بڑے بڑے قافلے لے کر پھرتے تھے۔ اس قارون نے جب اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، فخر اور غرور کر بیٹھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں اپنے علم سے کمانے والا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو ڈبونے والا ہے۔ فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے سارے املاک سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اور پھر فرمایا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مومنین کو اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو نیک بنانے والی ہے، نیک بنانے والی، نیکی کی توفیق دینے والی یہ ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے 1000 سال کی دعوت دی، یعنی 1000 میں سے 50 کم، 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ اس دعوت کی محنت کی توفیق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے جتنی دعوت دی ہے ان کی قوم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو قصہ ہے یا ان کا یہ جو مشرکین کے خلاف یہ انداز ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایک موحد، ایک توحید والا ہر چیز میں سے توحید کا پیغام نکالتا ہے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توحید حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت پیغام ہے۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ تفصیل سے آ چکے ہیں پہلے پاروں میں۔ اب مزید یہ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نشانیاں دکھائیں، اب توحید کے رنگ کہ ایک انسان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر آنی چاہیے اور وہ اس کی توحید کے اوپر دلیل اور نشانی ہو۔
اس میں سے سب سے پہلے ذکر کیا کہ توکل. ایک موحد انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ہی احسان مند ہوگا وہ، اور وہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا ہوگا، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ایک توحید والا اس بات کا یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے. اور ایک جو موحد انسان ہے اس کے دل میں فخر اور غرور کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ کچھ کماتا بھی ہے، کچھ اس کو حاصل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، میرا یہ مال میرا نہیں ہے. کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خود کمایا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بس آپ کی کچھ جو محنت ہے اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے اس رزق کے حصول کا. اور اسی طرح ایک موحد جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آزمائشیں اس میں آئیں گی، امتحان آئیں گے، لیکن اس نے ڈٹ کے رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے بعد نکھارتے ہیں کہ کون اصلی توحید والے ہیں اور کون پھر جانے والے ہیں اور کچے لوگ ہیں. اور پھر والدین کی خدمت کا کہا گیا اور کہا گیا کہ ان کی خدمت کرو، جڑ کے خدمت کرو، لیکن اگر یہ بھی شرک کا حکم دے تو ان کی بھی بات آپ نے نہیں مانی. تو یہ موحد کی نشانیاں ہیں اور موحد کی توحید کے رنگ ہیں جو اس میں نظر آنے چاہیے اور یہ اس کی توحید کے اوپر دلیل ہوں. اس کے علاوہ دیگر کچھ اس میں صفات ذکر کی ہوئی ہیں، لیکن بنیادی چیزیں یہی کہ توحید جو ہے مختلف پاروں میں ذکر کی گئی، مختلف پاروں میں اس کے رنگ ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس عمل کو اپنے اس جسم کے اوپر، اپنے اس جسد کے اوپر امپلیمنٹ اس کا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا موحد بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب